بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن کا ایک خاص اور شرعیہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی بندہ رمضان کی 24 تاریخ جمعرات کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ ماہ رمضان برکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ جس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت کو قبول کیا جاتا ہے، ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے ساتھ خوشی لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، کامیابی لے کر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر کسی کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان کو نعمت سے سجا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری میں رونق، افطار میں رونق، سارا دن رحمتیں برکتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ بند کاروبار بھی چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کتنی قدر و قیمت ہے تو اپنی دکان کو بند کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے ہر وقت رب کی عبادت کریں، تسبیحات پڑھیں، اعمال کریں اور رب کو راضی کرنے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل جائیں، جہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر رب کو راضی کر سکیں۔ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہر نفل کے ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کے ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہر نیکی پر 70 نیکیوں کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہر کسی کے صغیرہ و کبیرہ گناہ کی بخشش ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ رب کی ذات فرما رہی ہے کہ بک ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کرایا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور رب کو راضی نہ کیا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنی حاجات کو پورا نہ کر پایا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے مہینے میں بک ہے وہ بندہ جو رمضان کے مہینے کو پانے کے باوجود اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزارے، عام مہینوں کی طرح لاپرواہی میں گزارے۔ رمضان مبارک میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، جو تنگ دست ہیں، جو بھکاری ہیں، جو فقیر ہیں، جس کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، ایسے تمام افراد جو اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اپنی مایوسی سے، ڈپریشن سے ان کی زندگی کا جینا حرام ہو چکا ہے، تو آج 24 رمضان جمعرات کے دن رب کریم کے سامنے بھکاری بن کر ہاتھ پھیلا کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ رمضان مبارک کا مہینہ تو ویسے ہی فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، رمضان کا مہینہ تو ویسے ہی رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب دعا قبول کرتا ہے۔ آج میں رمضان کے 24ویں روزے کا ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ان دو اعمالوں کو رب کریم کے نام اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائے گی۔ جب غیب سے مدد آ جاتی ہے پھر آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ ماہ رمضان جسے عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں راتوں کو جاگنا، تہجد پڑھنا، سحری کرنا رب کریم کے حضور اتنا محبوب عمل ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ نیند قربان کر کے صبح سحری کرتا ہے، سحری میں رب کو رضا کے لیے کھاتا ہے، پیتا ہے، پھر سارا دن ذکر و اذکار عبادت کرتا ہے اور سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور شام کو افطاری کے دسترخوان پر بھوکا پیاسا جب ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی کونے سے بھی ہیں، آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہے، جب آپ کے ملک میں 24 رمضان المبارک جمعرات کا دن آ جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ آپ اس عمل کو صبح سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس عمل کو نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اسے ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، عشاء کے بعد یا نماز تراویح کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔
لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 24 رمضان المبارک کے دن یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج آپ نے اگر اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اس موقع کو اگر آپ نے لاپرواہی کوتاہی میں گزار دیا تو پورا سال پچھتاوا پڑے گا۔ بہترین یہ ہے کہ آج رب کی ذات موقع دے رہی ہے کہ مانگو، رب کریم سے کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر آنکھوں میں آنسو لے اپنی حاجتوں کو پورا کروا لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ رب کی ذات مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 24 رمضان جمعرات کے دن آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ باوجود مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بیوہ بہن نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے کے لیے پڑھ لے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 24 رمضان المبارک جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے مقصد کی نیت کر لیں گے تو فوری طور پر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجیے گا، یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ رب کریم کے سامنے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھا ہے، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یہ رب کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جس سے پڑھنے والا رب کی بے نیازی والی صفت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اللہ الصمد سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بے نیازی سے اتنا نوازتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ کی توجہ بہت ضروری ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد دو بار ہو گیا، اللہ الصمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بیٹھ کر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار اللہ الصمد پڑھنے کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا انشاءاللہ۔ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے 11 حاجتوں کو، 11 مقصد کو، 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو آپ کی 11 کی 11 حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو کر رہیں گی، اور رب اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ رب کے کلمات ہیں، یہ رب کی معجزات ہیں۔ اللہ الصمد کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کریم کی ایسی لاڈلی صورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سمت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی شفر نہیں۔ آپ جب سورہ اخلاص پڑھیں، آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن مجید کے پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔
آج اگر ایک نیکی پر 70 نیکیاں مل رہی ہیں، آج 1 لاکھ پر 70 لاکھ کے انعامات دیے جا رہے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی، 10 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 10 مقاصد انشاءاللہ پورا ہو جائیں گے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ خود حساب لگائیں گے کہ کتنے قرآن کا ثواب ملے گا۔ رب کریم نے چاہا تو صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجتیں، 10 کی 10 خواہشاتیں انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی، وہ ساری عمر نہ مل سکا۔ آج رمضان کے اس روزے جمعرات کے دن صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ پھر آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے۔ آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت پڑھنی ہے، کیونکہ یہ رمضان کا تیسرا عشرہ ہے۔ جب کوئی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے منہ سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس آج انا للہ و انا الیہ راجعون کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 24ویں رمضان الجمعرات کے دن یہ ایسا طاقتور وظیفہ ہے، سینے کا ایسا خاص راز آپ کے حوالے کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا خاص راز ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے سے راضی ہو۔ اس فانی دنیا میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا اقرار کر رہا ہے، جو مانگتا ہے عطا کر دو، جتنا مانگتا ہے عطا کر دو، وہ جیسا مانگتا ہے جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجتوں کو پورا کرانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری، شادی، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 24 رمضان جمعرات کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ 3 عمل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ کو قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات انشاءاللہ غیب سے نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی، اور مجھے بھی اپنی نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔